الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ نماز چونکہ اسلام کا یہ بہت اہم رکن مانا گیا ہے، کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز یہ ضروری ہے کہ وقت پر آدمی نماز پڑھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سو جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی وہ جاگے گا، جیسے ہی اسے یاد آئے گا، فوری طور پر وہ نماز پڑھے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ بعض مواقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی نمازیں باقی رہ گئی یا چھوٹ گئیں تو آپ نے نماز فوری طور پر جیسے ہی ٹائم ملا آپ نے نماز پڑھی۔ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے سفر سے، فجر کا ٹائم تھا، سو گئے، سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے جا کر کے وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ تو نماز اگر کسی کی رہ جائے، یعنی بھول جائے یا سو جائے، بھولنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو فوری طور پر جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگے وہ نماز پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، بلکہ بہت بڑے بڑے علماء لوگوں میں یہ پھیلاتے ہیں کہ آپ کی اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو آپ قضائے عمری کے نام سے آپ نماز پڑھیں گے۔ قضائے عمری، قضائے عمری ہے کیا؟ یہ قضائے عمری یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 10 سال یا 15 سال تک نماز نہیں پڑھتا رہا، چاہے جانتے ہوئے ہو یا نہ جانتے ہوئے ہو، 10-15 سالوں تک یا 20 سالوں تک یا 50 سال تک وہ نماز نہیں پڑھتا رہا، اب اس کو توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال کی، آپ کو ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے، آپ قضا کریں گے۔ اور قضا کا طریقہ کیا بتلاتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ بتلاتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز اشترا پڑھیں گے قضا کی نیت سے۔ جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ ایک اور روزانہ فجر کی قضا کی نیت سے آپ نماز پڑھیں گے کہ آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے پچھلے سالوں میں، روزانہ آپ ایسے کریں گے۔ اسی طرح ظہر کے ساتھ آپ ایک اشترا پڑھیں گے، عصر کے ساتھ اشترا پڑھیں گے، مغرب کے ساتھ اشترا پڑھیں گے، الگ روزانہ کے حساب سے۔ ہاں، یہاں بتاتے ہیں کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے صرف فرض پر ہی اکتفا کرے، سنن اور نوافل چھوڑ دے، صرف فرض نماز روزانہ ایک ایک فرض پڑھنے کے بعد الگ سے ایک فرض پڑھ لے قضا کی نیت سے۔ ایک طریقہ تو یہ بتلاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ بتلاتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں، اس دن یعنی جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جیسے فجر کی 10 سالوں کی نمازیں چھوٹی ہے، آپ اس کی طرف سے ایک فجر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز ایک پڑھ لیں، یعنی گویا کہ 5 وقت کی جو نماز ہیں 5 نمازیں آپ پڑھ لیں۔ یہ آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں سب کی طرف سے کافی ہے۔ میرے بھائی، یہ طریقہ ایسا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اتنا جان لے کہ قضائے عمری کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ قضائے عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ لوگوں کا خود ساختہ ہے، خود بنایا ہوا ہے، اسلام میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑتا رہا، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اور نماز چھوڑنا یہ عمل بالکل غلط ہے،
بعض روایت کے اندر ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، گویا کہ کفریہ عمل ہے یہ۔ نماز چھوڑنا، کافروں کا کام کیا ہے؟ نماز چھوڑنا، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک مسلمان اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ یہ کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکوں میں سے مت ہو، گویا کہ نماز نہ پڑھنا یہ مشرکوں کا کام ہے۔ تو ایک مسلمان اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے یا چھوڑتا رہا 10 سال 20 سال کہ اس کی نمازیں رہ گئی ہیں، اب اس کو توفیق مل رہی ہے، گویا کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ملی تھی، اب اسے توفیق مل رہی ہے تو کیا کرے؟ ساری نمازوں کی قضا کرے؟ وہ نہیں، یہاں توبہ اس کے لیے ضروری ہے، توبہ کرے گا، کیونکہ گناہ کا کام ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے کہ حقوق اللہ میں اس نے گناہ کیا، اللہ کے حقوق میں اس نے کمی کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ لیکن یہ قضائے عمری کا جو طریقہ بتلایا جاتا ہے، جو سلسلہ بتلایا جاتا ہے، اس کا وجود اسلام میں نہیں ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب پہلے کفر میں تھے، جب اسلام میں آئے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ قضا کرو۔ وہ کفر میں تھے، حالت کفر میں تھے، اور اسلام میں کیا ہے کہ ان الاسلام یجب ما قبلہ من الکفر، اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پہلے جو کچھ بھی انسان کیا ہوتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، جب تک ادا نہیں کرے گا اللہ کے یہاں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ لیکن حقوق اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں اگر کمی اور کوتاہی کرتا ہے پھر اسے توفیق ملتی ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ اس کے لیے شرط ہے اور توبہ ہی کافی ہے، ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، کہیں بھی محدثین نے قضاء عمری کے نام سے کوئی باب نہیں قائم کیا ہے، یا اس حساب سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ نہیں آپ کی 50 سال کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو آپ ان نمازوں کی قضا کریں۔ مان لے ایک آدمی ہے 50 سال کی عمر میں اس کو توفیق مل رہی ہے، 50 سال کے بعد وہ ایمان لا رہا ہے، یعنی اسلام میں اب داخل ہو رہا ہے، اب نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے۔ اب 50 سال اگر اس کی عمر نہ ہوئی، اتنی نمازوں کی وہ قضا نہ کر پائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ نہیں، یہاں توبہ کر لے اور پھر آئندہ سے نہ چھوڑنے کا عہد و پیمان کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہی قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ جو توبہ کر لے، یعنی قرآن میں اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ انبیاء کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جو نماز ضائع کرنے لگے اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ عنقریب وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب، اللہ نے استثناء کیا ہے یہاں، الا من تاب وآمن وعمل صالح، جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اس کے اوپر حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ تو یہاں توبہ اگر کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے، لیکن یہ لوگوں میں پھیلانا اور یہ کرنا کہ آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں تو ہر نماز کے ساتھ آپ ایک ایکسٹرا نماز پڑھیں، اور یہ اگر نہ ہو سکے تو رمضان میں آخری جمعہ کو آپ قضاء عمری کے نام سے، فجر ہے تو فجر کی نیت سے آپ ایک نماز پڑھ لے، ظہر ہے تو ظہر کی نیت سے ایک نماز پڑھ لے، عصر ہے تو عصر کی نیت سے ایک نماز پڑھ لے، اور یہ ساری نمازوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ میرے بھائی نہیں ہے اسلام میں، تصور میں کھونا نہیں چاہیے آدمی کو، اور ایسی بات یا ایسا طریقہ نہیں لانا چاہیے جس کا اسلام میں نہیں ہے، یا اسلام میں جس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے، وہ لوگوں میں پھیلانا اور لوگوں میں اس حساب سے طریقہ بتلانا یہ غلط ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل یا پروف نہ ہو تب تک آپ اس طرح کی بات نہیں پھیلا سکتے اور نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، توبہ کر لے تو توبہ یہ کافی ہے انشاءاللہ۔